نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم کہ اگر اخذ اللہ لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہاری سماعت، تم کو کانوں میں سننے کی جو سماعت اللہ نے دی ہے، اس سماعت کو اللہ لے لے اور تمہیں بہرا کر دے، وابصارکم اور تمہاری بصارت آنکھوں میں دیکھنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی سلب کر لیں اور تمہیں اندھا کر لیں، وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کیا من الہ کون ہے ایسا الہ ایسا معبود غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم جو دے تم کو بھی یہ کانوں کی سماعت اور بصارت اللہ کے علاوہ کون تمہیں دے سکتا ہے۔ اور پہلے اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں نا، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کر توحید سمجھائی ہے، اب یہاں بھی وہی بات ہے، انداز اور بدل دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کا یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ ہمیں بنانے والا، پیدا کرنے والا، ساری قوتیں اور صلاحیتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو مختص کیا ہوا تھا، اور عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک ہیں، ان کو ہم منائیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، نظریں نیازیں ان پر چڑھائیں گے تو یہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طریقہ میں نے تو نہیں بتایا، تم نے یہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اور پھر اس خود ساختہ طریقے کو جس پر ان کے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز بدل بدل کر ان کو سمجھایا۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اگر تم ان کے سامنے جھکتے ہو اور ان سے معافیاں مانگتے ہو، ان پر نظر نیازیں چڑھاتے ہو، بتاؤ اگر اللہ تمہاری آنکھوں کی سماعت چھین لے، بصارت چھین لے، تو کون جو ہے وہ تمہیں آنکھیں اور کان لا کر دوبارہ دے گا؟ اب ان کو تو پتہ تھا کہ آنکھوں کی سماعت تو اللہ دینے والا ہے، کانوں کی بصارت دینے والا اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کے سامنے جھکو نا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ ان کے سامنے جا کر جھکو۔ انظر دیکھیں آپ کیف نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں سمجھانے کے، توحید سمجھانے کے ہم کس طرح انداز بدل بدل کر مختلف ان کو جو ہے سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون لیکن پھر بھی وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ روح گردانی اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کس قدر ہم انداز بدل بدل کر ان کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ منہ موڑ کر اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں ارأیتم بتاؤ تم ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، اچانک کا مطلب رات کو آ جائے، جہرتاً دن کو آ جائے، دوسرے مقام پر فرمایا لیلاً او نہارا، رات کو آئے یا دن کو آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون تو کیا ہلاک کی جائے گی؟ نہیں ہلاک کی جائے گی الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم، جو ظلم کرنے والی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کرنے والی قوم ہے نا، تو پھر صرف اسے ہی ہلاک کیا جائے گا کہ تم اگر اس روش کو نہیں چھوڑتے تو تم ظالم ہو، پھر تمہیں ہی ہلاک کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ جو نیک ہیں نا وہ پھر بچتے نہیں ہیں، ہلاک وہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ روک نہیں رہے ہوتے۔ وہ حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی ہے کئی دفعہ کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کو اللہ نے ہلاک کرنے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ اس میں ایسا بندہ بھی موجود ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے پہلے جا کر ہلاک کرو، اس کو اٹھاؤ آسمان کی بلندیوں پر لے جاؤ، پہلے اس بندے کو نیچے گرانا، پھر پوری بستی اور بستی کے لوگ اس پر گرا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ میری معصیتیں اور نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں آیا، اس نے روکا نہیں کبھی۔ تو اس لیے یہاں پیغمبر بھی اپنی قوموں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ظالم نہیں ہلاک ہوں گے، اگر میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، نہیں بتاؤں گا اور خبردار نہیں کروں گا تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اور جو تمہارا حمایتی ہے تمہارے ساتھ وہ بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں بھیجتے ہم کسی بھی پیغمبر کو
الا مبشرین مگر خوشخبری دینے کے لیے، و منذرین اور ڈرانے کے لیے۔ رسولوں کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں اور عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فمن آمن پس جو بندہ ایمان لائے، و اصلح اور وہ اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب ان کو تو ضرور پکڑ لے گا عذاب، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ فسق و فجور کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ گناہ گار ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا عذاب ضرور پکڑے گا۔ قل اے میرے نبی آپ کہہ دیں، لا اقول نہیں میں کہتا، لکم تم کو، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں یہ کہنے والا نہیں ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، جس طرح آج بعض کلمہ پڑھنے والوں کے بھی یہ عقائد ہیں جن کی نفی اس آیت میں کی جا رہی ہے۔ کئی لوگ اپنی نعتوں میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے دے دیے، جب کہ قرآن کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک نہیں بنایا۔ وہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ سونے کا گھر ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے، اگر اللہ کے آپ رسول ہیں تو دنیا میں ساری جدید سہولیات وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ایک دنیا داروں کا ایک ذہن ہوتا ہے، اور یہی ذہن آگے بھی آ رہا ہے، کل کے سبق میں بھی آئے گا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز حق ہے نا تو پھر ان حق والوں پر دنیا کی ساری رونقیں اور بہاریں انہیں پر ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اور نہ میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، صرف وہی باتیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ اور آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، جبکہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لا اعلم الغیب میں عالم الغیب نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں میں کہتا تم کو کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ملک نہیں ہوں، میں نوری نہیں ہوں۔ اور کئی کلمہ پڑھنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جبکہ قرآن انکار کر رہا ہے۔ تو ہمیں عقیدہ بنانا چاہیے قرآن کے مطابق، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں نہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف وہی غیب کی خبریں بتاتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، جو فرشتہ آ کر مجھے بتاتا ہے۔ قل آپ کہہ دیں هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ ایک بندہ جس کے پاس دلائل ہیں اور دلائل کے ساتھ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو اندھیرے میں ہی کہتا جا رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی عقیدے پر بھی دیکھیں، قرآن سے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، آپ کے پاس دنیا کے خزانے نہیں ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ فرشتے بھی نہیں ہیں، یعنی نوری بھی نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بندہ کہے کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ نور من نور اللہ تھے، آپ کے پاس دنیا کے سارے خزانے تھے، اس دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو کبھی اس عقیدے پر رہنے والا جس کے پاس قرآن سے دلائل ہیں، اور اس عقیدے پر چلنے والا جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو اور دیکھو کہ جس کے پاس دلائل ہیں اللہ کی طرف سے وہی حق پر ہے، اور اسی کو مان لو، تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔